हुकूमत मुदाखलत कर रही है। हमने कहा था कि ये लफ्ज जो है तमाशा, ये कठपुतली का खेल होता है। वज़ीर दाखिला के अल्फाज हैं, आए दिन पीटीआई असेंबली में तमाशा लगाती है। हमने इस सेशन का बायकॉट किया है। मिस्टर इमरान खान ना आप सती सावित्री है, ना आप बड़े पवित्र हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी असेंबली में आज फिर चौधरी निसार साहब के बयान पर और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। वो तकरीर भी आपको सुनाते हैं, थोड़ी थोड़ी देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ये मौक़िफ़ सख्त से सख्त होता जा रहा है असेंबली में, वोटों की तस्दीक के हवाले से और वेरिफिकेशन के हवाले से कि अंगूठों के निशान की तस्दीक की जाए। क्या वाकई जमहूरियत को ख़तरा है? क्या वाकई उनको लगता है कि इससे निज़ाम ख़राब होगा, निज़ाम में मसला खड़ा होगा? ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने बहुत तनकीद की है। एक चीज़ जिसको हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि अगर ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या अगर वोटों की तस्दीक ना हो पाई मैग्नेटिक इंक ना होने की वजह से, तो क्या ये तस्वुर किया जाएगा कि ये वोट जाली हैं, या फिर चंद पोलिंग स्टेशंस में कुछ ऐसी इंक इस्तेमाल की गई है जो वेरीफाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो कि वोट जाली है। लेकिन हमने कराची में जो हलकों में रिकाउंटिंग हुई, जो वेरिफिकेशन की गई, उसमें एक एक शख्स ने कई वोट डाल रखे थे, जिसकी वजह से बहुत से सवालिया निशान उठे हैं। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। असद उमर साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुस्लिम लीग नून के मेहमान का इंतजार है, लेकिन उसके आने से पहले ये जो तमाशे का लफ्ज है जिस पर इतना शोर पड़ा बाद में, ये क्यों इतना शोर डाला है तमाशे के लफ्ज पे? आपको लगता है बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है निसार साहब? काशिफ, बात ये कि ये आज का किस्सा नहीं है। कुछ अरसे से ये ऑपोजिशन ने महसूस किया है कि चौधरी निसार साहब जब भी तशरीफ लाते हैं और वो एक तो आते हैं कोई स्टेटमेंट देने, बेसिकली ज्यादा ये हमने नोट किया है। उसके बाद जो तरीक़ेकार है वो नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से कह रहे हैं। मसलन 1-2 रोज पहले ही उन्होंने कहा कि जी आस्तीने चढ़ाकर, और जिस तरह की वो मुखातिब होते हैं पार्लियामेंटेरियन से, और जो बॉडी लैंग्वेज है, इट इज हाईली ऑफेंसिव। इतनी दिल आजारी वो कर चुके हैं पार्लियामेंटेरियंस की कि आज भी हद ये हो गई कि जिस तरीके से अपोजिशन की जानिब से बात की जा रही थी और जिस धीरे लहजे से, अगर आप दोनों जानिब से सुने तो आपको फर्क पता चल जाएगा। खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर, और अगर आप शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी सुने, यू विल फील द डिफरेंस कि फिर चौधरी निसार साहब किस तरीके से बात करें। सो इट एक्चुअली गॉट टू अ हाइट कि जहां पर हमने कहा कि नाउ दिस इज नॉट डन। आप पार्लियामेंट को मतलब आपने कोई ये स्टेज है जहां पे तमाशे होते हैं। वी हैव अ राइट टू स्पीक, वी कैन नॉट बी डिक्टेटेड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर करें तो कहते हैं तमाशा लगाया हुआ, बाहर करें कहते हैं बाहर तमाशा लगाया हुआ। वो किसी हाल में खुश नहीं। परवेज रशीद साहब जो बातें करते हैं, जी सड़क पे ना आए, ये सड़क पे मसला हल नहीं होगा, आप पार्लियामेंट में जाएं। मेरे ख्याल पीटीआई को काफी तजावीज दे चुके हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 5 बरसों में सड़क का इस्तेमाल नहीं किया? वो तो बैठे ही सड़कों पे हुए थे वफाकी मीनारे पाकिस्तान के बाहर उन्होंने धरना दिया हुआ था। एग्रेशन उन्होंने पैदा की पंजाब के अंदर लोगों की हवाले से, इट वाज क्वाइट सिवियर। लेकिन आज अगर जमहूरी तरीके से हम बात कर रहे हैं, चौधरी निसार साहब का रवैया हाईली ऑफेंसिव था। हमें बहुत दुख हुआ कि ये तरीका नहीं होता बात करने का, एंड ऑपोजिशन हैड अ राइट टू रिएक्ट टू इट। ऑपोजिशन ने रिएक्ट तो कर दिया है साहब, लेकिन ये जाएगा कहां मामला तो कभी मुश्किल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि एक तरफ हुकूमत थोड़ी सी डिफेंसिव में भी आई है, थोड़ा अग्रेशन भी आ रहा है हुकूमत में उस डिमांड पे जो तरीके इंसाफ की डिमांड है कि आप थंब वेरिफिकेशन करें। काशिफ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन पहले जो अभी आप बोल रहे थे कि ये बॉयकॉट क्या होगा, तो जो अभी हुकूमत का रवैया है ना पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो या ना हो उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं अपने अल्फाज नहीं आपको बताऊंगा। चौधरी निसार, आपने अखबार में खुद पढ़ा होगा, उन्होंने कहा या पार्लियामेंट में आना शुरू करो या तनख्वाह लेना बंद कर दो। ये उनके अल्फाज हैं। स्पीकर ने आज दरखास्त की कोई 25वीं दफा, और इधर उन्होंने शेख आफ्ताब से कहा कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ये मिनिस्ट्रियां आपकी बात नहीं सुनेंगी। और ये उनको क्यों कहना पड़ा? आज 35 अनस्टार्ट क्वेश्चन थे आज के एजेंडा पे, 35, उसमें से 28 का जवाब ही नहीं दिया।
جو جواب دیتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں، وہ ہنسنے کے قابل جواب ہوتے ہیں. وہ میرے خیال میں سیکشن آفیسر لکھتا ہے جس کو کوئی اوپر پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا. تو پہلی بات تو یہ پروسیڈنگ جیسی چل رہی ہیں، یہ چلے نہ چلیں سے فرق کوئی نہیں پڑتا. جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 حلقے کیا، آپ 272 حلقوں پہ کرائیں. خود کہا جی پارلیمنٹ میں آ کے کہا چودھری نثار نے 272 حلقوں کے اوپر کرائے. پھر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس لیے انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ نادرا 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 کیا لگا رکھی ہے. میری سیریسلی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. they can't make up their mind. چودھری نثار کی میں ایک اور بات بتاؤں آج جو مجھے فیلنگ ہوئی. آپ کو پتا ہے پچھلے کوئی 2-3 ہفتے سے بڑے ہائی پروفائل 1-2 ایشوز ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے جو پارٹی کی پوزیشن سے مختلف تھی اور ان کے دوسرے پارٹی لیڈر کچھ اور کہہ رہے تھے. آج تو جب انہوں نے تقریر شروع کی نا مجھے شروع تقریر سے لگ رہا تھا کہ آج چودھری نثار آئے پروف کرنے کے لیے اپنی لائلٹی پارٹی کو اور یہ دکھانے کے لیے کہ میری پی ٹی آئی کی تو نہیں ہوئی نا اسد کہ آپ کی اپوزیشن باہر چلی گئی. آپ کی اپنی اسمبلی کے اندر حکومت کی رسپانسبلٹی کا یہ آپ اندازہ لگائیں کورم نہیں بن سکا ان سے. ان کے اراکین وہاں موجود نہیں تھے. اپوزیشن جو ہی باہر گئی کورم ٹوٹ گیا. They kept on asking the members to come. There was nobody in the assembly. کون سا ممبر حکومت کی بینچ پہ آ کے بیٹھتا ہے؟ اپوزیشن کے جانے کے بعد نہیں کورم ٹوٹا. جس وقت ہم آئے واپس بریک کے بعد نماز بریک کے بعد میرے خیال میں مشکل سے 6 یا 7 لوگ تھے پورے ٹریجری بینچ پورے بینچ 6 یا 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا آئی تھنک میرے خیال میں تمام ناظرین کو ایگزیکٹ میں وہ سٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں جو کہ ریکویسٹ کی کیا تھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے چودھری نثار سے. خورشید صاحب نے ان کو ریکویسٹ کیا کی تھی اور کوئی پاکستان میں اگر یہ بتائی کہ اس میں انریزنیبل اور بالکل سافٹلی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہم نے غلط سنا ہو. انہوں نے کہا کہ آپ وہ سن لیں دوبارہ. اگر آپ کو لگے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا آپ صرف ہمیں یہ کہہ دیں کہ اگر آپ کو یہ برا لگا ہے, غلطی نہ مانیں, صرف یہ بول دیں اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں. اتنی سی بات, ناٹ ایون اپالوجی بھی نہیں کہہ رہے. سینٹ میں تو معذرت کی ڈیمانڈ تھی نا, ہم نے تو وہ بھی نہیں رکھی کیونکہ ہم نے کہا کہ ہفتہ باہر شاید بیٹھنا پڑے. لیکن کیا اس ملک میں جتنے مسائل ہم روز اس ملک کے گنتے ہیں کہ اس ملک کا مسائل کا پلندہ ہے, لا اینڈ آرڈر پہ ہماری بات آج بھی ہونی تھی, ان کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. کہاں سیکٹیرین وائلنس ہے, کہیں دھماکے ہو رہے ہیں واقعے کے بعد, اور اس کے باوجود اس اسمبلی میں اگر یہ ملک کے مسائل کا کیا بنے گا, لوگوں کے مسائل کا کیا بنے گا. آپ دھرنا اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں, اس کی مہنگائی بہت بڑھ گئی, اور مہنگائی پر انہوں نے ڈیبیٹ بھی کرائی, وائنڈ اپ نہیں کیا. کسی منسٹر نے یہ نہیں بتایا کہ جتنی تقاریر ہوئی ہیں اس کا کیا سدباب ہے, حکومت نے کرنا کیا ہے, کیا کر رہی ہے. کوئی اعتماد میں انہوں نے پارلیمنٹ کو اس ڈیبیٹ کے حوالے سے بھی نہیں لیا. ایک اگر اجازت میں بریک لے لوں, بریک پہ جانے سے پہلے سعد رفیق صاحب نے کیا کہا, وہ جو آپ انگوٹھوں کے نشانوں کی تصدیق کی بات کریں, انہوں نے بہت لمبی تقریر کی, ہم آپ کو آہستہ آہستہ کر کے وہ سنائیں گے, اور بڑی سخت باتیں کی آج سعد رفیق صاحب نے. سنیے گا وہ کہتے کیا. یہ کیا بونگیاں ہیں جو ماری جا رہی ہیں, کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو شکست ہضم نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, بن نہیں سکے تو قوم کا کیا قصور ہے. پورے جمہوری نظام سے آپ انتقام لے رہے ہیں, آپ بڑے کیوں نہیں ہو جاتے. اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو دماغی طور پہ بھی بڑے ہوں, میچورٹی بھی آپ میں آنی چاہیے. ایک بار آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کی. آپ یہ اب آپ کو کہ کوئی حکومت کا نمائندہ یہ اپوزیشن لگ رہی ہے, ویسے اپوزیشن لگ رہی ہے, میں یہی کہہ رہے ہیں. لیکن آنے دیں حکومت کے نمائندے کو ان کے ہوتے ہوئے سنائیں گے, ذرا دیکھیں کہ یہ غصہ کیوں ہے, اس پہ ہی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور میں جانتا ہوں یہ سازش کرنے میں شیخ رشید جو ہے وہ مرکزی کردار ہے, ان کا جلاپا بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا. وہ جہاں عمران خان صاحب جاتے ہیں ساتھ اپنا سر نکال لاتا ہوں. شیخ صاحب آپ کا بھی سیاسی بندوبست ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت بڑے چکر باز ہیں آپ بھی, جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں پاکستان ریلویز میں, میں قوم کو بتاؤں آپ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. آپ ایک ٹرین کراچی سے چلتی تھی تو قائد اعظم ایکسپریس, لاہور سے واپس جاتی تھی تو علامہ اقبال ایکسپریس. ویلکم بیک ناظرین. یہ چودھری نثار علی خان صاحب پر معاملہ شروع کیا ہم نے پروگرام. کیا مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ واقعی جو تماشے کا لفظ ہے وہ ٹھیک استعمال کیا ہے نثار صاحب؟ یہ دیکھیں کاشف ماضی میں بھی استعمال ہوتے رہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی یہ بہت مرتبہ یہ گفتگو کرتے رہے. کوئی اس میں کسی کو نیچا دکھانے یا کوئی ایسا اپنا ورڈ چودھری نثار علی خان صاحب نے جس سے آنریبل جو ممبران ہیں ان کی کوئی تصحیح کی گئی,
چلے میں ایک سوال کو الٹا کر دیتا ہوں. اگر اسد عمر صاحب کھڑے ہو کے تقریر کریں اور کہیں کہ عابد شیر علی نے تماشا لگایا ایوان میں، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ اس سے بھی بڑی سخت گفتگو ہوتی ہے. ایم این ایز نے جو بکواس تک کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ہاؤس میں، تو چودھری نثار صاحب کا جو ماضی بھی لے لیں، انہوں نے کبھی غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کی جس سے کوئی ہو. اس پر انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی 3-4 مرتبہ کی. تو اگر معاملات کو دیکھیں، ہاؤس چلا رہے ہیں اور 3-4 مرتبہ انہوں نے وضاحت بھی اس پہ پیش کی اپنی اور اپنا موقف دیا، تو اس پر میرا خیال ہے کہ پھنس گئے ہیں. ویسے ہم آ کے چودھری نثار پہ آ کے آپ پھنس جاتے ہیں. عابد شیر علی تو اپوزیشن سے حکومت میں آ گئے ہیں، لیکن چودھری صاحب جو ہے نا اس وقت بھی اپوزیشن میں ہے. فرق یہ ہے، I mean, you see a difference. وہ آج کے عابد میں اور اپوزیشن کے عابد بھائی میں فرق ہے. آپ چودھری نثار دیکھیں وہ فرق ختم نہ کریں، بہت جلدی ختم ہو جائے گا. آپ خورشید شاہ صاحب کی سپیچز نکال لیں. مجھے آپ بتائیں کہ تماشے کا لفظ میں کون سی ایسی کوئی ایسی غیر پارلیمانی کیا چیز ہے؟ کیا مجھے بتا دیں تماشے میں کیا، یعنی کہ چلے میں اس سوال کو ریفریز کر لیتا ہوں. یہ چودھری نثار صاحب کے منہ سے آیا ہے اس لیے اتنا مسئلہ ہے، کوئی اور شاید یہ بات کرتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا. چودھری نثار صاحب کے بیان پر ہی گھنٹہ سپیچ کرتا بھی نہیں ہے سوائے چودھری نثار علی خان صاحب کے. کوئی گھنٹہ فلور لے نہیں سکتا. آج اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا کہ آپ مجھے بھی نہیں بات کرنے دے رہے ہیں چیئر کو مخاطب ہو کر. دیکھیں بات یہ کہ یہ اسمبلی سب کی ہے، خواہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، ہم برابر کے رکن ہیں. ہم اپنے مسئلے پارلیمنٹ میں ہی لاتے ہیں کاشف، کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ووٹرز سے. اگر مسائل پہ بات کرنا میرا محترمہ سے سوال ہے. جی بھائی، جب چودھری نثار صاحب سپیچ کر رہے تھے، شیم کے نعرے لگے پیچھے سے، بہت سی بد تہذیبی ہوئی. ہم نے تو اس پہ آپ کو احتجاج نہیں کیا، ریئیکٹ نہیں کیا. کرنے چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. ہم اپوزیشن ہے بھائی، اپوزیشن کو کسی نے یہ کلین چٹ تو نہیں دے دی کہ جو آپ کہیں تو وہ ٹھیک ہے اور جو حکومتی آئے تو وہ آپ کو غیر مہذب چیز لگتی ہے. آپ نے جو نازیبا نعرے لگائے ہیں جب وہ چودھری صاحب بولے، خورشید شاہ صاحب جب گفتگو کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو اس طرح مخاطب نہیں کیا. جب عمران خان صاحب ہیں، جب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. میں معافی چاہتا ہوں، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. عابد شیر علی صاحب آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا، پوری پی ایم ایل این سامنے کھڑی تھی، پھاڑ کے آپ ان کے اوپر بجٹ پھینک رہے تھے. وہ ایشو دیکھنے گئی تھی، کچھ کبھی چوریاں بھی کی گئی، بجٹ پھاڑ کے پھینکا گیا. وزیر اعظم پاکستان کا رول ہم یاد کر رہے ہیں، تو پھر اس سے بھی سخت لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اور آپ کو وہ یاد ہے عابد شیر علی صاحب کی اور حنیف عباسی کی این ڈی ایم سے لڑائی ہوتی تھی. اے آر ٹی کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن وہ ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے. یہ معاملہ سر، اس سے پہلے کہ میں اصل ایشو پر جاؤں جس کی وجہ سے ایوان کے حالات اتنے خراب ہیں، کیا واقعی اس ایشو پر ایوان اب بند ہو جائے گا، اپوزیشن ایوان میں نہیں جائے گی؟ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہو سکتا ہے، میرا تجزیہ غلط ہو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اسپیکر صاحب ابھی چیئر میں ہوتے نا اس وقت، یہ پرابلم نہیں ہوتا، یہ وہ سنبھال لیتے. ڈپٹی اسپیکر صاحب سے کنٹرول نہیں تھے، ان کے ساتھ جو ہے اپوزیشن کے بار پہلے بھی مسائل ہوتے رہے ہیں. آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی ریاکٹ کیا تھا جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے. چودھری صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ ایک دو اپوزیشن لے لیں تو اسے ہلتے نہیں. 7 دن سینٹ باہر بیٹھی رہی انہوں نے. میں نے آپ کو خورشید شاہ کے جملہ بتایا تھا، وہ جملہ ریپیٹ کرنے میں کیا بڑی بات تھی. خورشید شاہ صاحب نے کہا اگر آپ دیکھ لیں اور اگر آپ کو لگے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کہہ دیجیے گا کہ اگر آپ کو غلط برا لگا تو میں، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہم معذرت. ریممبر اس کے اندر کوئی ایڈمیشن آف گلٹ نہیں ہے، صرف کہ اگر آپ کو برا لگا. ٹھیک ہے اسد صاحب، کوئی اس میں تماشے میں آپ بھائی ہیں بتائیں کہ اس میں غلطی یہ پہلے سینٹ میں آپ لوگوں نے کیا. سینٹ میں جس وقت سینٹ چل رہی تھی اس وقت سینٹ کا اجلاس صرف چودھری نثار صاحب کے ایک جملے کی وجہ سے 7 دن آپ لوگوں نے باہر لگائے رکھا. ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں جس مسائل ختم ہو گئے ہیں کہ چودھری نثار کا ایک جملہ مسئلہ بن گیا. That being said, let's not go into this. آج ایک تجویز اور بھی آئی ہے اور ایک شاید جس وجہ سے حکومت بہت زیادہ جٹری ہو رہی ہے اسد صاحب، وہ آپ لوگوں کا وہ ڈیمانڈ ہے کہ انگوٹھوں سے تصدیق کرائی جائے. جو آپ نے 4 حلقے جس پر زور دیا جا رہا ہے وہ چاروں مسلم لیگ نون کے حلقے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنی تلخ اور تند و تیز جملوں میں ایک مشورہ بھی دیا ہے. اگر آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 حلقوں کے ساتھ 4 حلقے آپ اپنے بھی اٹھا لیں. ذرا سن لیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اور کیونکہ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، کا یہ خیال ہے کہ آپ کوئی بھی حلقہ اٹھائیں گے، نثار صاحب یہ اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے ہیں، اس میں 60 سے 70 ہزار غیر تصدیق شدہ ووٹ آپ کو ملیں گے.
کیونکہ میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف مسلم لیگ نون کا لگے گا انہوں نے دھاندلی کی, آپ 4 اپنے کر لیں, اگر آپ کے حلقوں میں بھی 60 ہزار غیر تصدیق شدہ ووٹ نکل آیا تو شاید یہ سمجھ آ جائے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ ہے. ساٹھ صاحب نے کیا پہلے موقف دیا وہ سنیں. دھرنے دینے آپ کو آتے ہیں, شور مچانا آتا ہے, اور جھوٹ جتنا مرضی بولو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو مسٹر عمران خان, نہ آپ ستی ساوتری ہیں, نہ آپ بڑے پوتر ہیں, نہ آپ دودھ کے دھلے ہیں. آپ جو ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ جب لوگوں کے بارے میں یہ بات کریں گے تو پھر مجھ جیسے سیاسی کارکن بھی ایک وقت آئے گا کہ ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوگا. اور اگر آپ آنیسٹ ہیں, مجھے تو ڈاؤٹ اب ہونا شروع ہو گیا, اگر آپ آنیسٹ ہیں تو اپنے 4 حلقے لے کے جاؤ ہمارے 4 حلقوں کے ساتھ, پھر ہم مانیں گے کہ آپ آنیسٹ ہیں. اچھا جی, مجھے تو آپ کی اوپننگ دیکھ کے بھی مجھے جو ہائی لائٹ جو مجھے سمجھ میں آئے وہ یہ سمجھ میں آئے کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں بڑی دیکھتے ہیں, ان کی ہندی بڑی اچھی ہے. میں تو ان کی ہندی سے امپریس ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں بڑے ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو انہوں نے آج سپیچ کی ہے وہ سن لیں گے خود تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ شاید سب سے پہلے تو ان کو خود بڑے ہونے کی, میچور ہونے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں مجھے جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمیں اتنے مشورے کیوں دینے کا شوق ہے. وہ ہفتے میں میرے خیال میں 5 مشورے ہمیں پرویز رشید صاحب دیتے ہیں. ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں, ہم جو کریں نا ہمیں کرنے دیں. آپ کے خیال میں 4 اور حلقے لے جانے نا آپ لے جائیں, کس نے روکا؟ 6 مہینے گزر گئے, ہمیں کیوں بولتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے روکا ہے, تحریک انصاف مقدمے رجسٹر کرتی ہے, بھائی وہ یہ ٹریبونل میں ہوتا ہے یا آپ سپریم کورٹ میں کیس لے کے چلے جائیں. دونوں ادارے جو وہ ہم نہیں چلاتے, وہ چلاتے ہیں الیکشن کمیشن یا وہ چلاتا ہے سپریم کورٹ. آپ 4 حلقے لے جائیں, آپ 12 حلقے لے جائیں, کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کا حلقہ سے عمران خان صاحب کا حلقہ, 4 حلقوں کے نام بھی سعد رفیق صاحب نے لیے, آپ کو اس میں ذکر نہیں ہے. شفقت محمود, عمران خان جو پنڈی میں, شیخ رشید صاحب کا حلقہ, پرویز خٹک صاحب کے حلقے, انہوں نے کہا یہ 4 حلقے آپ بھی لے جائیں. پھر بالکل کوئی ان کا یہ قانونی حق ہے, اور یہ ان کے پاس کو تحریک انصاف ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. جس طریقے سے ان 4 حلقوں پہ ہو رہا ہے, سٹے آرڈرز پہ سٹے آرڈر, ہر وہ کوشش, ہر وہ حربہ جس سے جتنا ڈیلے کیا جا سکے ہم نہیں کریں گے. آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور آئیے. اب کل شاہ محمود قریشی صاحب یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں اگر آپ ہمارے حلقے لے کے جائیں. کاشف صرف ایک چیز لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ وہ کنفیوژن, چودھری نثار نے بھی کہا تھا کہ وہ انگوٹھا ویریفائی نہیں ہوا, اس کا مدحال نہیں. ابھی تک جو انالیسز آیا اس کو میں ذرا سا دہرا دوں, ٹھیک ہے جی. جو سیٹ سب سے پہلی آئی تھی 256, 69 صرف پولنگ سٹیشن کا اس میں ڈیٹیل انالیسز ہوا تھا. 69 میں سے 63 پولنگ سٹیشن, صرف 6 پولنگ سٹیشن تھے جو اس میں نہیں پول کرتے تھے. یا جتنی کاؤنٹر فائل تھی اس سے ووٹ کم نکلے یا اس سے ووٹ زیادہ نکلے, یعنی یا جعلی ووٹ بھرے گئے یا اس کے 65% جو ووٹ ڈلے تھے, جو جن کے انگوٹھے ویریفائی ہو گئے تھے, ان میں سے 65% جو ہے ان میں irregularities تھی. تو ایک شخص نے 35 ووٹ ڈالے تھے, بہت سے ایسے ووٹ ڈلے ہوئے تھے جو اس حلقے کے ووٹس ہی نہیں تھے, بہت سارے ایسے تھے جن کا جو ویریفائیبل نہیں تھے. ایک شخص کے انگوٹھے سے ملٹیپل ووٹس نکلے ہیں. تو یہ سادہ طریقہ ہے ویریفائی کرنے کا نا. تو میگنیٹک انک کی اس الجھن میں نہ بھی اگر ہم پڑھیں تو ویریفیکیشن از پاسبل تھم امپریشن کی بنیاد پر. یہ ایک جو آج شاہ صاحب نے بھی بات کی, خورشید شاہ صاحب نے, کہ میٹر کو ختم کرے. مطلب اب کیوں اس کو اتنا زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہیں کہ اسمبلی کے فلور پر کبھی چیئرمین نادرا پہ آپ 2 گھنٹے بات کرتے ہیں, جو کہ سب جوڈس میٹر ہے. اپوزیشن نہیں چاہتی کہ آپ بلا وجہ, اپوزیشن اپنے کنسرنز رجسٹر کرتی ہے, جواب ہمیں 2 گھنٹے سننے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب چودھری نثار صاحب نے کہا کہ نادرا حوالے کر دیتا ہوں الیکشن کمیشن کے, جس پر الیکشن کمیشن نے رسپونڈ کیا کہ جی آرٹیکل 220 کے تحت the executive authorities can assist us. Assist. We don't own or they can't work under us. کیونکہ ان کا ایڈمنسٹریٹو, فائنینشل اور لوجسٹکس کا جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رولز آف بزنس کے تحت ہے. کون سے رولز آف بزنس امینڈ ہوں گے کہ پھر وہ ادارہ وہاں جائے گا؟ الیکشن کمیشن نے بھی ایک چیز کلیریفائی کی ہے کہ ہم نے میگنیٹک انک ہر جگہ پہنچائی ہے. نثار صاحب نے کہا نا کہ میگنیٹک انک نہیں پہنچی, انہوں نے کہا جی ہر جگہ پہنچی ہے. عابد شیر علی صاحب, سو یہ جو کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا, دیکھیں کیا کوئی خدشہ ہے؟ کیونکہ میں کل بھی کہہ رہا تھا آپ لوگ ڈیفینسو جانے کیوں ہو گئے, آپ لوگ الیکشن کرائے ہی نہیں. میرے بھائی بیٹھیں گے, آپ انہوں نے بھی اچھی بات کی کہ جی یہ آپ کا تعلق نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا الیکشن ٹرائبیونل کا مسئلہ ہے. جب ان ایشوز پر آپ ایک طرف تو کہتے ہیں جی ان کا ایشو ہے,
नंबर 2 आप उन पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके से जजेस आपके लिए लिख रहे हैं, आपके वकला के लिए लिख रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड आज साद रफीक साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया। काशिफ, इशू 2 हैं। मैं अपने भाई को चैलेंज करता हूँ मेरे हल्के में आ जाएं और वहां पर जो आप चाहते हैं तसल्ली करें, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं। अगर कोई सिंगल वॉइस रेज हुई ड्यूरिंग द इलेक्शन और वोटिंग के दरमियान, और कभी इनके इलेक्शन जो वहां पे इनके वोटर थे, सपोर्टर थे, आखिर इनके वहां पे पोलिंग एजेंट्स थे, उनके सामने संदूक बंद हुए, उनके खिलाफ सामने खुले और काउंटिंग हुई, ये कोई ऐसे इल्म नजूब नहीं है कि जो ऊपर से आ गया। इनको भी पता है। आपको लगता है कि कोई खदशा नहीं है इस किस्म का? किसी किस्म का नहीं। मैं अपने भाई को एहतरामन कहता हूं कि आप मेरे हल्के में तशरीफ ले जाएं, खुद निकाल लें, वोटों की गिनती बॉक्सेस वहां पे पड़े होंगे, खुद ही उसको काउंट कर लें। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इनके किसी कैंडिडेट ने, किसी वोटर सपोर्टर ने, किसी पोलिंग स्टेशन पे, किसी जगह पर, किसी इनके पोलिंग एजेंट ने अगर कोई एक भी फिंगर रेज हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैं आपको मैं बात खौफ किस बात का है? गुस्सा कोई नहीं है। मैं है ना, नजर आ रहा है जो वो मैं आपको बताता हूं, वो जो जिससे आप फिंगर प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, मैंने भी एक ये और ये मैंने दोनों थंब लगाए उसके, जब मैंने वोट डाला अपना वोट मैंने उस बॉक्स में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता, अब जो ये काशिफ, इसमें 2 इशू हैं। अब जहां से ये जीते हैं वहां पे इलेक्शन बड़े साफ सुथरे हुए, वहां पे कोई धांधली नहीं है। जहां पर ये हारे हैं वहां पे धांधली हुई क्योंकि नून लीग जीती है, और जिस सूबे में इनकी हुकूमत है वहां पे बड़े शफाफ इलेक्शन हुए। जिस सूबे में और जब मरकज में नून लीग ने हुकूमत बनाई, अब 5 साल को इनको सब्र और तहम्मुल से चलना होगा। मुल्की मसाइल, अपने सूबे के मसाइल, सूबे के लोगों को देखें। ये नादरा की फिंगर प्रिंटिंग की तरफ चले हैं, भैया आप चले जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये चाहते हैं जज भी ये खुद बन जाए, वकील भी ये खुद बन जाए और इनकी मर्जी के रिजल्ट आ जाए। यही इशू है, ये हुकूमत में आ जाए, किसी तरीके से हुकूमत में बैठ गई। यही इशू मैंने आपको वो इशू बताए जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने कोई अपने से आबिद शेर अली इज बैक, बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बात है। आबिद शेर अली ने 2 चीजें मैं कहूंगा। एक तो आप जी जो 4 हल्के ना, इनमें जो नून लीग के उम्मीदवार थे जो वहां से सपोजिटली मुंतखब करार पाए, आबिद शेर अली की बातें सुन लें, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है। मैं तो शुरू से यही कहता हूं अगर मैं जीता हुआ तो मैं तो सबको बोलता आओ और आगे करो, स्टे ऑर्डर ठीक है ना। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ इतराज किस पे करी, जैसे उन्होंने कहा ना कि जी वो जिधर है वहां पे जाओ। सर जी हम वहीं पे थे। ये सारी डिस्कशन आज क्यों हो रही है? चौधरी निसार नाराज क्यों है? वो कह रहे हैं नादरा 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 की रट लगाई हुई है। 1 महीने पहले तो कोई नहीं झगड़ा हो रहा था ना। हम ट्रिब्यूनल में परस्यू कर रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट में परस्यू कर रहे थे, हमने ना इनके दफ्तरों के बाहर कोई जुलूस निकाले, ना किसी को वजीर बनने से रोका, कुछ नहीं किया। जहां पे जो अथॉरिटी थी हम वहां खड़े थे। जब NA 118 लाहौर का पंजाब के पहले हल्के की थंब वेरिफिकेशन की डिसीजन दिया जाता है और उसके फौरन बाद रात के 1 बजे नादरा के चीफ को फायर कर दिया जाता है, तो हम तो सवाल उसी से पूछेंगे जिससे फायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फायर किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नहीं फायर किया। क्या हम गलत हैं ये सवाल पूछने में? उनसे ये सवाल पूछा था जिस पे वो इतने नाराज हो गए। उन्होंने जवाब दिया मेरे भाई, और उन्होंने वजाहत के साथ सर उनका जो जवाब था, आज एतजाज अहसन साहब ने भी तकरीर में कहा कि रात के अंधेरे में पंजाब बुलाया गया, एक मुख्तदर शख्सियत ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद रातों रात वो जब लाहौर में ही बैठे थे तो उनका यहाँ पर तो टाइप कर दिया गया। उनकी वाइफ को रात 2 बजे ये मौसूल हुआ। ये आज उन्होंने बात की सेनेट में। बिल्कुल। क्या वाकई हुकूमत टेंशन में नजर आ रही है, पौंथला गई है थोड़ी? ये हमें तो, हमारा तो यही असेसमेंट था, क्योंकि आज भी कोई जवाब बनता नहीं था। पहले भी जब चौधरी साहब ने इस इशू पर बात की है तो देखिए ऑपोजिशन तो शायद जज्बात में भी बात करेगी, ऑपोजिशन होती है, ऑपोजिशन देखिए ना, लेकिन आप हैरान होंगे काशिफ कि ये ऑपोजिशन उस तरीके से बात भी नहीं कर रही है। बिकॉज हमने कमिट किया है कि जी हम इश्यूज पे आपके साथ है, अगर अच्छे को फैसला करेंगे साथ रहेंगे। ये बात नहीं है कि हम बिला वजह आके आपका घेराव कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे, शोर करेंगे, किसकी आवाज ऊंची है, हम ये इम्तिहान लेंगे एक दूसरे का। नो, विल नॉट डू दिस। बट जिस चीज पर निशानदेही करानी है हुकूमत को, हम कराएंगे जरूर। अब उस पर अगर हमें इस तरह के रवैये का सामना हो तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब हमें खुद नहीं पता
پتا ہم نے ایسی کون سی غلطی کی. ہم آپس میں اندر جا کے ایک جوائنٹ جب بیٹھے میٹنگ میں تو ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے شاید کسی نے ہم میں سے کوئی ایسی بات کی ہو, لیکن لیڈر آف اپوزیشن اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے, دونوں جانب سے میں نے آپ کو کہا جو بات ہوئی ہے وہ بڑے مناسب طریقے سے لہجے میں ہوئی ہے. اس کا اس طرح کا جواب یا ایٹیٹیوڈ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیوں دیکھنے کو ملا. چودھری نثار صاحب نے ایک اور بات کی آج اپنی تقریر میں نے کہا کراچی میں ڈالے گئے ووٹ جعلی نہیں غیر مصدقہ ہیں. یہ بھی ایکسپلین آج وہ کچھ کر رہے تھے. لیکن جعلی کراچی میں جعلے کا اگر ہمیں تفصیل اگر پلیز بالکل حقائق اس سے میں مترادف. جعلی ووٹ تھے, بالکل کراچی میں جعلی ووٹ تھے, کچھ غیر تصدیق شدہ تھے, اباؤٹ 58,000 مجھے یاد ہے غیر تصدیق شدہ تھے, لیکن 20 سے 25,000 جعلی ووٹ اس میں کہا گیا تھا کہ جعلی ووٹ ہے. اس میں کچھ مقامات پر 25 ووٹ بھی لوگوں نے ایک جگہ پر ڈالے. جعلی شناختی کارڈ پہ ڈالے. آپ کا کیا قصور ہے؟ چودھری نے آپ لوگ غصہ کس لیے کر رہے ہیں؟ بڑے ریلیکس ہو کر یہ بیٹھے تو کیئر ٹیکر حکومت, الیکشن کمیشن جو اس وقت ذمہ دار تھے, یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے. دیکھیں چودھری نثار صاحب نے بار بار چودھری نثار اونرشپ لے رہے ہیں اس پروسیس کی. ہر بار انہوں نے آپ کی ہماری تسلی حکومت نے کرنے کی کچھ کوشش نہیں کی, کیا. ہر بات انہوں نے آپ کی تسلی کرا دیں, آپ ان کے ویریفیکیشن کرا دیں, تسلی ہو جائے گی. ویریفیکیشن پھر آپ کر رہے ہیں, ہم نے کروانی ہے. ویریفیکیشن کورٹس میں جائیں, ٹریبیونلز بنے, انہوں نے کرانی. ویریفیکیشن سے پی ایم ایل این کا ان کی حکومت کا کہتا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, کیا تعلق ہے؟ آپ بھی غلط بات نہ کریں, ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم چیئرمین یہی نادرا کو جو فائر کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ میں انہوں نے دیکھے چودھری نثار صاحب نے پوری ڈیٹیل نیشنل اسمبلی میں بتایا کہ کیا وجوہات تھی, کون سے ان کو لیٹر لکھے گئے, کیا پرابلمز تھی. انہوں نے ان کا جو تھا انہوں نے انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پی ایم ایل این سے سوال, اب میرا بھائی گئے ہوں میں سپریم کورٹ میں, ان کا فیصلہ آنے دیں, ان کو فیصلہ کرے, مسکرائیں اتنی دیر. آپ اب سر ہم مسکرا رہے ہیں, ہم مسکرا رہے ہیں. نہیں پرابلم یہ ہے کہ اس تک سیٹ پہ بیٹھے ہیں, پرابلم یہی ہے. کاشف ان کو خواجہ سعد رفیق کی سپیچ دوبارہ سنا دیں تو پتہ چل جائے گا کون مسکرا رہا ہے اور کون نہیں مسکرا رہا ہے. ایک سیکنڈ عابد صاحب, یہ غصہ کس لیے, یہ سنیں ذرا. سعد رفیق صاحب نے عمران خان صاحب کو جو کچھ کہا, سعد صاحب عموماً بولتے نہیں ہیں ویسے. آج کے پچھلے کافی عرصے سے ریلوے کو سر نیچے سر سٹ کے آج کیا ہو گیا, سر سٹ کے تلے ریلوے پہ کام کر رہے تھے. یہ سڈنلی آج سعد رفیق صاحب نے آ کے باہر بڑی دھواں دھار تقریر کی. سنیں تو دوبارہ عابد شیر علی صاحب کے لیے. یہ کیا بھونگیاں ہیں جو ماری جا رہی ہیں, کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو شکست ہضم نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, بن نہیں سکے تو قوم کا کیا قصور ہے؟ پورے جمہوری نظام سے آپ انتقام لے رہے ہیں. آپ بڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو دماغی طور پہ بھی بڑے ہوں, میچورٹی بھی آپ میں آنی چاہیے. ایک بار آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کی, آپ ان پر الزام لگاتے ہو جنہوں نے عمریتیں بگتائی اس ملک میں. آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, آپ کو لوگوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے, مسلسل جھوٹ بولتے ہیں آپ. میں نے عمران خان سے زیادہ امیچور اور غلط بیانی کرنے والا آدمی پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا. بہت احترام کرتا تھا میں عمران خان کا, لیکن کیا احترام کریں. ایک آدمی سیاست میں بڑا ہوتا جا رہا ہے اور قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. ایک آدمی ووٹ زیادہ لیتا جا رہا ہے اور میچورٹی مرتی جا رہی ہے. ایک شخص کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اپنی طرف دیکھتا صرف. اتنا غصہ کس لیے ہے؟ مجھے تو غصہ یہ تو سن کے مجھے صرف چور کی داڑھی میں تنکا, اس کے علاوہ اور کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا. میرے بھائی رائٹ ہے, آپ پوچھتے جائیں. آپ بار بار اسمبلی کے فلور پہ آ کر جب ایک انسان کو ٹارگٹ کریں گے, ظاہر ہے چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں, کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ بار بار ان کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. آپ سپریم دیکھیں, میرا ایک کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ ٹارگٹ جو آپ نے یہاں پہ گفتگو کی, کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ مجھے کر رہے ہیں. میں تو ان کو ناشتے میں بھی بلاتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کو میں دعوت دیتا ہوں, بھائی آئے اپنی تسلی کریں. ہم پرانا کمپائی تسلی کریں. میں کاشف صاحب دیکھیں ایشو دے, اب صبر کر لیں, آپ پرفارم کرنے کا ٹائم ملا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ پی ایم ایل این کو کیوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ سندھ میں یہ بیٹھے ہیں جعلی ووٹوں کا اندراج اگر کوئی ہوا نہیں ہوا, یہ کا ایشو ہے. جمہوریت خطرے میں ہے, ٹھنڈے ہو جائیں. یہ دو چیزیں کیوں کہی جا رہی؟ میں تو یہ سمجھ رہا کہ واقعی جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے. خطرہ کیا واقعی نظام خطرے میں؟ مجھے ایک میں یہ سوال یاد مجھے ذرا 2 منٹ دیں. بالکل آج ہر بات
آپ شیر علی صحیح کر رہا ہے, صحیح, اس کو سنیں ان کی باتیں. کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو, ٹھیک ہے نا. اگر خطرہ ہے تو شاید جمہوریت چلانے والوں سے, اس کے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں ہے. دیکھیں ایک وجہ جو شاید مجھے سمجھ میں آتی ہے, جس کی وجہ سے چودھری نثار جو ہیں وہ کود پڑے ہیں ڈیفنس کے لیے. آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی کہ وہاں پہ دھاندلی کراچی میں ہوئی ہے, نہیں ہوئی, سیٹ آپ کی بھی جیتی بھی نہیں ہے. چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کی 3-4 ہفتے پہلے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں یہ کس بات کی پیپلز پارٹی والے ہم سے شکایت کرتے ہیں, ہم نے تو پروونشل الیکشن کمیشن صرف ایک ہمارا بندہ تھا, 3 بندے تو ان کے تھے, تو کیونکہ ہمارا بندے اور تمہارے بندے سے الیکشن کرایا ہے تو اس لیے اونرشپ ملی. ٹھیک ہے نا. اب مجھے انہوں نے کہا جو سر 30 سیکنڈ مجھے اور 30 سیکنڈ اور دے دیں سر, ایک آخری 30 سیکنڈ. سر میرا سعد رفیق صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ سعد رفیق صاحب آپ جتنی آواز اونچی کر لیں, جتنی آپ خراب الفاظ استعمال کر لیں, آپ کبھی ساری زندگی عمران خان سے آدھے لیڈر نہیں بن سکتے. کوئی اور اپنے قد کے والے برابر سائز کے ساتھ مقابلہ کریں, کدھر آپ نے جا کے سینگ اڑا لیا. اور سینٹ میں بھی اعتزاز ہے سر, صاحب نے شیکسپیئر کے کچھ کرداروں کا ذکر کیا. سعد رفیق صاحب لیکن جمہوریت خطرے میں, قربانیوں کو جمہوریت کے لیے بڑی نہیں کریں اپنے, جمہوریت کے لیے قربانی ہے, آپ کا احترام, گھر کی قربانی ہے, لیکن اس طرح آپ کمپیئر نہیں کریں. گھر کی قربانی بھی ہے سعد رفیق کی قربانیوں, اس کے والد ذاتی طور پر بھی ہے, اس کی والد کی شہادت کو آپ کمپیئر نہیں کریں. یہ بات ٹھیک ہے. سعد رفیق کے والد کی, ان کے خاندان ہم اس سب کو ریکگنائز کرتے ہیں. ہم اس سب کو, آپ اور ہم کا غصہ کر رہے ہیں, آپ ذرا مسکرا کے گفتگو کریں نا, اچھا تاثر ہے. آپ کسی پیٹرن میں جب پرانا پروگرام دیکھیں گے, لوگ دیکھیں گے, ہم سارا وقت مسکرا ہی رہے تھے. ہم صرف یہ, ہم بالکل سب ان کی جو قربانیاں ہیں ہم ان کو بالکل ان کی ریکگنائز کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن سر مجھے آواز مجھے مکمل کرنے دیں. وہ جو یوسف رضا گیلانی اور یہ جو باقی پیپلز پارٹی والے تھے نا, جن کی دجیاں اڑا کے رکھ دیتے مسلم لیگ نون والے, ان کی جو جمہوریت کی قربانیاں ہیں اس کا اشر اشیر نہیں کیا انہوں نے. بہت کچھ کیا اس نے. جب کوئی غلط کام کرتا ہے وہ غلط کام ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے وہ تو صحیح نہیں ہو جاتا, اس کے بعد آپ کی ہر بات. یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی ہے, قربانیاں جو بھی آپ دیں, لیکن یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی. عزت احترام ہم دیکھ رہے ہیں, یہ الفاظ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کلچر کو, اس طرح کے کلچر کو ہم نے پہلے بھی ڈسکریج کیا ہے, ہم آج بھی ڈسکریج کریں گے. گو کہ ہم اپوزیشن میں ہم ڈسکریج کریں گے, اس وقت ہم حکومت میں تھے تب بھی کرتے تھے, اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آج اقتدار میں بیٹھے. یہ رویے جمہوری ہے, دیکھیں میرا رویہ کتنا اچھا ہے, میں مسکرا کر آپ چاہیے. وزیر بن کے ہو گیا تھوڑا سا. آپ تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بول کون رہا ہے, مطلب مطلب. لیکن مجھے ایک بتائیں, ایک دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو 22 دسمبر کو عمران خان صاحب ریلی کرنے جا رہے ہیں لاہور میں, اور آپ لوگوں نے اس ریلی کی حمایت کی ہے. مہنگائی کے اوپر ہے جی, 200. مہنگائی ہے کس چیز میں؟ اچھا کس چیز؟ چلے آپ ٹماٹر کی قیمت بتا دیں. چلے آپ ادھر 1 منٹ کاشف بھی, آپ لے آئے نا 100 تک. آپ مجھے 100 پہ بھی نہیں ہے, 100 تک لے آئے. میں آپ کو 40 روپے میں لے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. امیر لوگ ہیں, ملازم جاتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ ہمارا جو ملازم ہے نا عابد بھائی, اس نے گھر چلانا ہوتا ہے, تو ہم نے اس کی تنخواہیں اس حساب سے بڑھانی بھی ہوتی ہے. 40 روپے کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ اکانومسٹ ہیں, اکانومسٹ سے پوچھیں. سوال پوچھا میں جواب دیتا ہوں. ہفتہ پہلے بتائیں کیا پرائس تھی. یہ وہ کموڈیٹیز نہیں ہے. اسد عمر صاحب کا جواب سن لیں, اس کے بعد مجھے بریک. میں جواب دے دیتا ہوں نا. یہ پوچھ رہے ہیں مہنگائی کس میں, یہ وزیر ہیں جناب انرجی کے, واٹر اینڈ پاور کے, تو ان کے پاس تو بجلی کے بل شاید نہ دینے ان کو پڑتے ہوں. جو غریب انسان, جس غریب انسان کے پاس نومبر کا بجلی کا بل آیا ہے, اس کے گھر جا کے اگر ہمت ہے اس کے گھر جا کے اس سے پوچھیں مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں. مجھے اس کے باوجود 157 ارب روپے کی حکومت سبسڈی دے رہی ہے غریب آدمی کو. 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے, 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے. آپ کاشف بھائی اس پر پروگرام رکھ لیں, میرے بھائی کو انوائٹ کریں, اس پر پروگرام ڈن ہو گیا. عابد شیر علی صاحب, ایک چھوٹا سا ضمنی سوال بریک پہ جانے سے پہلے, یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بھی ریلی نہیں کرنی چاہیے مہنگائی کے خلاف, جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف ریلیاں نہیں تھی نکالنی؟ کس چیز میں؟
आपने वो लोड शेडिंग थी, 18-18 घंटे की इंडस्ट्री बंद थी, लोड शेडिंग 18-18 आज घंटे भी 3 महीने फैसलाबाद के लिए में इंडस्ट्री बंद है ये पंजाब शहबाज में। शरीफ साहब बाहर बैठे रहे, मसाइल थे ना इस मुल्क के, 18-18 ऑपोजिशन घर तो नहीं बैठ सकती मसाइल में। आप मुझे आज इंडस्ट्री बंद नहीं है पंजाब की, किधर बंद है? गैस की लोड सिर्फ धरना नहीं किया था, सिर्फ धरना की सिर्फ धरना नहीं किया था। सर्दियों में पंखे यार काशी, ये पुरानी पुरानी आपकी बात यहाँ पे अच्छी बात है, कुर्बानी दी है ना। ठीक है, लास्ट कमेंट। सिर्फ धरने नहीं दिए थे। आज जिनको बड़ा दस्तूर याद आ रहा है, वजीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में खड़े होकर कहा था, वजीर आजम पाकिस्तान को मैं 48 घंटे दे रहा हूं, अगर फैसलाबाद की गैस नहीं बहाल की तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा इस्लामाबाद। नहीं, और सदर साहब के लिए, सदर आसिफ इज़्ज़तदार साहब के लिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्होंने कहा मेरा नाम बदल देना। आपने कर दिया नाम बदल देना, ये उन्होंने नाम सोच रहे हैं भाई, लेकिन अब वो कहीं नाम नहीं मिलेगा उनका, फॉरेन मिनिस्टर ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक पे जाना है, सूरत में मिलेगा। मैं ब्रेक पे जाना, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। आबिद शेर अली साहब, ये जो 22 तारीख को ये धरना रैली करने जा रहे हैं लाहौर में, नून लीग क्यों चाहती है कि ऑपोजिशन ना करे यहाँ पर? अब देखिए एक मसला क्या बन गया यहाँ पर, मसला ये कि आप वो अवान में बात करते हैं, आप कहते हैं ये क्या तमाशा तुमने लगाया, बाहर जाते हैं आप कहते हैं ये तुमने तमाशा लगाया। ऑपोजिशन से चाहते हैं क्या वैसे, आप क्या देखिए काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि जी हमने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करनी है, हमने अपनी टाइट ट्यूब सारे पंक्चर जो हमने टेस्ट करने जरूर करें, हमने तो नहीं रोका हुआ। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता जो मामला चल रहे हैं 19-20 होगी तो सीधा इल्जाम फिंगर्स रेज होंगी PMLN की तरफ, जी इन्होंने जानबूझकर से डर नहीं, कोई भी ऐसा अनहोनी हो सकती, हादसा होते वक्त देर नहीं लगती। मुझे तो खतरा तो नहीं है ना, अल्लाह के फजल से कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे नहीं समझाएं जो कह रहे हैं कि कोई खतरा किस चीज का है, मुझे नहीं पता, वो तो आपके पास देखिए मेरी काशिफ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, 6 महीने हैं, बड़ा टाइम है, आप जरूर ऑपोजिशन करें, हमने नहीं रोका हुआ, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, कोई इश्यूज को लेकर अवाम की तरफ जाएं। अब 5-6 महीने में कौन सा ऐसा पैनिक है जो आप आगे बल्दियाती इलेक्शन है, वो महंगाई की महंगाई इशू नहीं है, जो भी इशू है 6 महीने इशू टमाटर 140 से वापस आया है, लेकिन आलू 100 रुपए से। आप उसकी देखे वो क्रॉप्स आई है मार्केट के अंदर, जब क्रॉप नहीं थी लोगों ने उसको देखे, हमारे हुकूमत का यही काम होता ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला है, प्रोविंसेस इसमें इनके सूबे में नहीं है, इनके सूबे में नहीं है, कोई वो आसमान के आखिरी जजीरे पे रहते हैं, इनके सूबे कमाल करते हैं। आप सिर्फ एक पंजाब ही आपको नजर आता है इन चीजों के लिए। सिंध आपका सूबा नहीं है, पाकिस्तान का सिंध हमारा दिल है, यहाँ पे दिल है हमारा से, लेकिन आप बात करें ना, फिर आप टारगेट कर रहे हैं लाहौर में, फोकस किया हुआ आपने, फोकस किया हुआ है। अब कराची में इतने मामला खराब है लॉ एंड ऑर्डर की, धरना दे वहाँ, तो आप पॉलिटिकल, आप हैं वहाँ पॉलिटिकल प्रेजेंस देते क्यों नहीं धरना? अब जो आपके इमाम बारगाह में धमाके हो रहे लोग हमारे, धरना देते क्यों नहीं? आए मिलकर इस महंगाई का आप अपने पंक्चर हुए ना, पंक्चर हुए ना टायर को वो पानी में डाल के चेक करने के पंक्चर का क्या पे हमें 40 चोरों का जो लकब दिया गया, आज तो प्राइवेटाइजेशन पे ये खुद बस जिद है, हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं, कौन चोर है? आबिद शेर अली साहब के लिए इत्तला नर्ज है कि इनका सर्टिफिकेट लेके हम नहीं फैसला करेंगे कि किस इशू पे हमने धरना देना है और किस पे धरना नहीं, ये रैली नहीं धरना हो, रैली हो, जो कुछ भी हो, धरना भी दे सकते, जो कुछ भी है, जो हमारा कानूनी हक है, जो हम समझते हैं, जो हम समझते हैं अवाम के लिए जरूरी है, उसके लिए हम खड़े होंगे और एहतजाज करेंगे, ठीक है ना। हमें मुस्लिम लीग नून से सर्टिफिकेट नहीं है कि कौन सा है कि नहीं है, हमने कोई बात नहीं की मिड टर्म इलेक्शन की। आज जैसे चौधरी निसार ने अपनी स्पीच में ये कहा, मिड टर्म के इलेक्शन के टॉपिक पे उन्होंने कहा, आखिर मैं सियासतदान हूं, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं पॉइंट तो स्कोर करूंगा। पता नहीं किसने मौका दिया था, यह हमें समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने कम से कम फ्लोर पे यह कंसीड कर दिया कि ये मिड टर्म का जो सारा बुलबुला है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूं, कोई मुझे जमहूरियत को खतरा नहीं नजर आ रहा, खतरा नजर आ रहा है। आई एग्री कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, जमहूरी जमातें बैठी हैं, जमहूरियत की दिफा के लिए भी वो आगे आएंगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हुई, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ चौधरी निसार साहब को परेशान या परेशानी उनको लगेगी, सब परेशान होंगे। लेकिन देखिए इस वक्त इशू है, इशू के ऊपर इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, चाहे वो इशू PTI का कोर्ट में जाना हो किसी भी वजह से, या महंगाई के हवाले से। अगर आपकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है तो आप बेहतर करें, ये रैली नहीं होगी, ये धरना नहीं होगा, इससे घबराने की क्या जरूरत है? सिर्फ एक ही हिस्से में पाकिस्तान की महंगाई है,
महंगाई है, दहशत गर्दी है, हल तो करें बस क्योंकि आप معیشت نہیں ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو مہنگائی ہے نا اس کا 90% سے زیادہ جو حصہ ہے وہ وفاقی پالیسی کا ہوتا ہے. مجھے کلوز کرنا پروگرام. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, سارے مہمان یہ مانتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن بھی کوئی نہیں چاہتا. اپوزیشن کر رہی ہے, حکومت کو حکومت کرنی چاہیے. اجازت. اللہ حافظ.